نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اہبطوا منها جميعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک دفعہ محبت سے دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اولادک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے فتاب علیہ پس توبہ کی انہوں نے انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلے سبق میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس لغزش سے انہوں نے پھر توبہ کی اور توبہ میں انہوں نے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور نبی وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنایا۔ اس وسیلے کی وجہ سے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا قل نہبطوا قلنا ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ منہا سے مراد ہے جنت میں سے جمیعاً سب، اس سے مراد آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام ہے۔ فَإِمَّا پس جب یاتینکم پہنچے تمہارے پاس منی ہماری طرف سے خدن کو ہدایت، جب ہماری طرف سے کو ہدایت تمہارے پاس آئے فمن تابع پس جو کوئی اس کو مان لے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا خدایا اسے ہدایت مل جائے گی۔ فلا خوف جب ہدایت مل جائے گی فلا خوف علیہم پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کو حزن و ملال یا کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ تو تھا تحریک آدم اور بنی آدم۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وکذبوا اور جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار اولئک پس وہ لوگ اصحاب النار جہنمی ہوں گے ہم فیہا خالدون پس وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جنہوں لوگوں نے کفر اختیار کیا نہ مانے یا جھٹلا دیا کہ یہ سچی باتیں نہیں ہیں تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل والو اذکرو یاد کرو نعمتی میری اس نعمت کو التی جو انعمت میں نے تم پر انعام کی انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو اوفی بعہدکم اور میں پورا کروں گا اس وعدے کو جو میں نے تم سے کیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص طور پر مجھے سے ہی ڈرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو دو چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر نعمت جو دی تھی اس نعمت کو تم یاد کرو اور اس کا تشکر ادا کرو،
شکریہ ادا کرو۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا، اس عہد کو تم پورا کرو، میری بتائی ہوئی چیزوں پر تم عمل کرنا، اور میرے کہنے کے مطابق جس طرح میں نے کہا ہے اپنی زندگیوں کو گزارنا۔ پھر میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا، تیری مغفرت کر لوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، پھر میں تو اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور ایمان لاؤ بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، اور جو میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق بھی کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل والو، اے یہود و نصارہ، اس چیز پر ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقاً، جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی جو میں نے نازل کیا ہے قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے، بما معاکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت اور انجیل کی وہ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وہ لاہمی کتاب جو میں نے قرآن پاک نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ قرآن پاک وہ جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، اولا کافر، پہلے کافر بھی، اس سے انکار کرنے والا نہ بن جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدنا، بِآیاتی، میری آیات کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کی تھوڑی قیمت سے میری یعنی آیات کو نہ خریدنا۔ اس سے مراد ایک ہے قلیل، ایک ہے کثیر۔ قلیل کا متضاد کثیر ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں، جتنی بھی کائنات کی تمام چیزیں ہیں، ان کو گنا جائے تو وہ خیر قلیل گنا جاتا ہے، خیر قلیل۔ اندازہ کر لیں کہ وہ خیر قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے کہ اگر کائنات کی تمام چیزوں کے عوض بھی میری آیت کو یعنی تم خریدنا چاہو تو وہ نہ خریدنا، وہ خیر قلیل ہوگا۔ اگر اس کا معاوضہ پوری کائنات کے دولت و زر دے دیا جائے تو وہ جو ہے وہ قلیل میں آئے گا، تو اس کو نہ تم خریدنا۔ وَإِيَّیَّ فَاتَّقُونِ، پس ڈرنا، مجھے سے ڈرنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملانا حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملا دینا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپانا تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، ادا کرنا زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرنا، مَعَ الراکعِین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل نے ایک عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اس عہد میں 10 چیزیں تھیں۔ ان 10 چیزوں میں سے نماز بھی تھی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ بھی تھا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اور اس میں نماز کے قائم کرنے کے بارے میں بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، پھر اس کے بارے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اس کی دی ہوئی توفیق سے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، توریت اور انجیل کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ 2 حکم ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی جو حکم ایسے ہیں، اکثر حکم ایسے ہیں
جو بنی اسرائیل کی قوموں پر بھی فرض کیے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے پر بھی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاید یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی حکم دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ نماز، صبر، ذکر، یہ انسان کو بہت بڑا ڈھارس دیتے ہیں، بہت بڑی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، صبر سے کام لینا اور نماز سے کام لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی امت کے واسطے ایک کشتی کو تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، کشتی بنا رہے تھے، ایک مائی صاحب آئی اور آ کے کہنے لگی کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کیا کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، بہت برسات ہوگی، بہت پانی آئے گا اور ہر چیز بہہ کے تباہ ہو جائے گی، اور نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس کشتی میں جو سوار ہو جائیں گے وہ بچیں گے۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی، بڑھیا کہنے کی، اچھا اللہ کے نبی پھر جب طوفان آئے گا تو تم ایسے کرنا کہ آپ مجھے بتا دینا، میں فلاں پہاڑ کی کھو میں رہتی ہوں، اس کی غار میں رہتی ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن کچھ اللہ کا کرنا ایسا تھا، طوفان آیا اور پانی اس قدر زیادہ ہوا، اس قدر زیادہ پانی ہوا کہ اس وقت کا جو پہاڑ، جو سب سے بلند ترین پہاڑ، اس کا نام جودی پہاڑ تھا، جودی پہاڑ کے اوپر سے پانی گزر گیا۔ پھر ساری دنیا غرق ہوگی، 80 جوڑے صرف باقی بچے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ 80 جوڑے باقی بچے، اور اس سے پھر سلسلہ آگے چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے تو وعدہ کیا تھا، اور طوفان آ گیا، جودی پہاڑ کے اوپر سے بھی چلا گیا پانی، پھر نیچے پانی ختم ہو گیا، تو میں نے تو بڑھیا کو بتایا ہی نہیں ہے، اس کو میں نے اس کے بیچ میں بٹھانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جاتے ہیں، جا کے اس بتائے ہوئے جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ نوافل ادا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اور جب ان بڑھیا نے آواز کو سنا، ان کی آہٹ کو سنا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، تو بڑھیا فوراً یہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی طوفان آنے والا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑھیا وہ تو طوفان آ کے چلا بھی گیا ہے، جتنوں نے غرق ہونا تھا غرق ہو گئے، اور یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگی میں تو اللہ کی یاد میں، اس کی نماز میں مصروف تھی، مجھے تو احساس تک نہیں ہوا۔ واستعینوا، اور مدد طلب کیا کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بڑا کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یظنون، یہ خیال کرتے ہیں، انہم ملاقو، کہ بے شک ان لوگوں نے ملنا ہے جا کے، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں لوگوں نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے، اگر ہم اس فلسفے کو یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچہری میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب دے ہونا ہوگا، اور یقیناً ہمیں وہاں سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ابھی سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اس گھڑی کہ جس گھڑی تیری بارگاہ میں، تیرے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں،
اس دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو لوگ ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، رحمت سے، برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو، نعمتی، اس نعمت کو، میری نعمت کو، اللہ تی جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وہ انی، اور میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں سے، میں نے تمام جہانوں سے بڑھ کر تمہیں عزت اور فضیلت بخشی تھی، اس نعمت کو یاد کرو۔ واتقوا، اور ڈرو تم اس دن سے، یوماً، جس دن، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی چیز کسی دوسری چیز کا بدل نہ بنے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی کسی چیز کا بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ مدرسامین، اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ایسے پڑھی ہیں جو مشترکہ ہیں بنی اسرائیل وال پر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر بھی۔ اس میں خاص طور پر نماز کا جو ذکر کیا گیا ہے، میں بنی اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا تو ایک شخص ایک وادی کے قریب سے گزرا، اور وادی بڑی خوبصورت تھی، باغات تھے، سبزہ تھا، ہریالی تھی، اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اور چشمے بہہ رہے تھے، آبشاریں چل رہی تھیں، لوگ بڑے خوبصورت تھے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں بچے بڑے خوبصورت تھے، لوگ خوبصورت تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے اتنے خوبصورت منظر کو دیکھا، تو پھر اس کے بعد چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو اسی وادی کو دیکھا، وادی ویران ہو چکی تھی، ہریالی ختم ہو چکی تھی، پھل نہیں تھے، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور چشمے خشک ہو گئے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے پوچھا کہ جس وادی کو میں نے کچھ عرصہ پہلے بڑا سبز و شاداب دیکھا تھا، آج وہی وادی جو ہے ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے جواب یوں دیا، انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہاں سے کسی مسافر کا گزر ہوا جو بے نماز تھا، اس نے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو دھویا تھا، جو اس کی وجہ سے یہاں نحوست یہ پھیل گئی ہے کہ یہ وادی تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور جا کے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اور آپ دعا کر دیں کہ میں اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا جرم ہوا اور کس چیز کی معافی مانگی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے ایک زنا کا گناہ جو ہے وہ مرتکب ہو گیا، زنا کیا، اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، اور میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، تو میں اس چیز پہ نادم ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے گناہ کیا اور زنا کیا، زنا کے بعد تم نے جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا، تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، لہذا تو یہاں سے چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تیری اس گناہ کی وجہ سے، تیری اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نہ آ جائے۔ وہاں سے بھجوا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ میرے کلیم سے کہنا
میرے موسیٰ سے کہنا کہ جو تیرے پاس آئی تھی میرے سے توبہ کر کے آئی تھی اور تجھے یہ کہنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک عرض کرنا کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے، آپ نے اسے ٹھکرا دیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر گناہ دنیا میں ختم ہو گیا ہے؟ اے جبرائیل جا کے بتانا کہ اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کیسا گناہ ہے جو اس سے بڑھ کر بھی، زنا سے بڑھ کر بھی، قتل سے بڑھ کر بھی گناہ ہے، اور وہ گناہ نماز میں غفلت کرنا، نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو نماز کے بارے میں تاکید بنی اسرائیل کو بھی کی گئی تھی، پس ان کی امتوں کو بھی کی گئی ہے۔ نماز کے بارے میں ایسا حکم ہے کہ جو 70 مرتبہ براہ راست کہا گیا ہے، اور اس کو چھوڑنا، غفلت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جتنی جی چاہے نیکیاں کرتا رہے گا، اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا اگر اس نے نماز میں غفلت کی یا نماز کو ترک کر دیا۔ لہٰذا اس کی دوسری جتنی بھی نیکیاں، احسانات ہیں، ان کو بالکل فراموش کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس بندے پر غضب اور غصہ ہوگا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی جس وادی میں پھینکا جائے گا اس وادی کا نام غیون وادی ہوگا۔ غیون وادی اتنی شدید، اتنی زبردست قسم کی وادی ہوگی، اتنا اس میں عذاب ہوگا، اتنی اس میں تپش ہوگی کہ جہنم کی دوسری وادیاں بھی اس سے پناہ مانگے گی۔ اور غیون وادی کے اندر کھولنے والا پانی اس قدر کھولتا پانی ہوگا کہ اگر جہنم کی دوسری وادیوں کا پانی کھولنے نے یا ان کی تپش میں کمی آ جائے گی، غیون وادی کی جہنم کے اس وادی کے کھولتا ہوا پانی کہ چند بالٹیاں اگر دوسرے جہنم کے پانی میں ڈال دی جائیں گے تو وہ بھی کھولنا شروع ہو جائے گی۔ یہ نماز میں تساہل و تغافل یا نماز کو ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ ہماری تمام دلی حاجات کو اور نیک حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دینا۔ اپنی رحمت سے تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی طبیبوں کا طبیب ہے، تو ہی حکیموں کا حکیم ہے۔ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مسلمان یا اللہ پاک صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمانا۔ جن کی بیٹیاں اپنے کرم سے بیٹوں سے بھی نواز دینا۔ جو اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں یا اللہ انہیں روزگار طیب نصیب فرمانا۔ ہم سب کے رزق طیب میں، علم نافع میں برکت عطا فرما۔ ہم ناتوا ہیں، کمزور ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم کے صدقے یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر و برکت کی زندگی عطا فرمانا۔ ہمارے شر سے لوگوں کو بچانا، لوگوں کے شر سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ شر دنیا، شر دشمن، شر حاسد، شر شیطان سے محفوظ رکھنا۔ ماحول کے تقاضوں، نفس کے مطالبے سے بچا کر رکھنا۔ عمر قلیل میں کار عظیم کی توفیق دینا۔ توفیق دینے والا تو ہے یا اللہ، بدی برائی سے بچانے والا تو ہے، نیکیوں پہ چلانے والا تو ہے۔ ہمارے والدین پہ کرم فرمانا، ہمارے بچوں پہ کرم فرمانا، استادوں پہ کرم فرمانا، شاگردوں پہ کرم فرمانا، پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ قدس میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ پاک کے حاضری کا شرف نصیب فرمانا، اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ گنبد خضرا کے مکی کا واسطہ، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کا واسطہ، مدینہ المنورہ کی مقدس فضاؤں کا واسطہ، تجھے تیرے سونے نبی علیہ السلام کی سونی اداؤں کا واسطہ، یا اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے والوں کی لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کا واسطہ، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں سرور فرما دینا۔ ایسے اعمال، ایسے کام، ایسے افعال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو نے اور تیرے سونے حبیب نے پسند فرمایا ہے۔ یا اللہ دین متین کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پاک دین کے جھنڈے کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یا اللہ سرفرازی عطا فرما۔ یا اللہ خیر و برکت کی زندگی عطا فرما۔ حضرت فرمانا صلی اللہ تعالی اللہ رسول خیر خلق نور سی و زینت فرش محمد لا الہ الا اللہ۔